ایک صاحب ہے وہ اور ان کی وائف ہے گھر میں رہتے ہیں. ان کی جو صاحب کی جو بہن ہے وہ ایک گاؤں میں رہتی ہے. ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی گاؤں میں تھا. اس نے وہاں پہ پڑھائی شڑائی جو ہے نا اس نے بیسک میٹرک شیٹرک کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا آپ ہم اس کو کالج وغیرہ جو ہے نا کروانا چاہتے ہیں اور ساتھ پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیچلرز وغیرہ کمپلیٹ کرے تو ہم اس کو اسلام آباد بھیج رہے ہیں. اب یہ صاحب ہیں, ان کی وائف ہے اور یہ جو لڑکا گاؤں سے آیا ہے یہ آ جاتا ہے. اور اب اس نے یونیورسٹی سٹارٹ کر دی اور پلان یہ تھا کیونکہ جو اس لڑکے کے جو ماموں لگتے تھے جن کا گھر تھا وہ بیسکلی بزنس مین تھے. تو ان کا یعنی ان کی جو بہن تھی ان کا یہ خیال تھا کہ جی بیٹا وہاں جائے گا تو جو بھی ڈگری ماموں ریکمینڈ کر رہے ہیں وہی کرو اور اس کے بعد انہیں کے بزنس میں ہاتھ بٹا لینا تو تمہارا کام بھی لگ جائے گا اور دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. یہ جو ماموں ہیں اس کے یہ ایک دن گھر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے دس از 3-4 ایئرز لیٹر وہ انہی کی وائف کے ساتھ بہت ہی نازیبا حرکتیں کرتا ہوا پکڑا گیا اور دونوں کی طرف سے کنسنٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں نا یہ جو رشتے ہیں نا ان میں کلیئرلی بتا دیا ہوا ہے کہ تمہارے محرم کون ہے اور تمہارے نامحرم کون ہے. اب یہ اس کی ممانی لگتی ہے نا, ممانی تو نامحرم ہے لیکن گھر کے اندر اتنی بے تکلفی ہے کہ نہیں کوئی نہیں بچہ ہے بچہ. یار وہ بچہ نہیں ہے, وہ اڈلٹ ہے, وہ یونیورسٹی جا رہا ہے, وہ اس کی ساری چیزیں ہیں اور ممانی جو ہے وہ بھی بہت عمر کی نہیں تھی. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ آپ جب آگ کے ساتھ کھیلتے ہو نا اور آپ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کرتے اس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. یہاں تک معاملات ہم نہیں چاہتے کسی کے پہنچے, کوئی بندہ بھی ایسے معاملات تک پہنچے کہ اکثر اوقات وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسٹرینجر نہیں ہوتا. وہ عام طور پر جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یہ تو چلیں کنسنٹ سے بھی ہو رہا ہے, کبھی کبھار کنسنٹ نہیں بھی ہوتا. اینڈ مینی اے ٹائمز جو سیکشل ہراسمنٹ والے کیسز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بغیر کنسنٹ کے ہو رہے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز پیرنٹس کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.